الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. آواز تھوڑی گھٹا دو. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. وقال الله تبارك وتعالى واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ارشوالا کسے نو بھی خالی موڑ دنے. ارشوالا کسے نو بھی خالی موڑ دنے. دل بندیاں دے رکھ لیندہ توڑ دنے. عرشاں والا کسے نو بھی خالی موڑ دنے. دل بندیاں دے رکھ لیندہ توڑ دنے. عرشاں والا کسے نو بھی خالی موڑ دنے. میں کئی واری آزمایا ہے جد مشکل ویلا آیا ہے. اس دم اللہ بندے نو تنہا چھوڑ دا نہیں. عرشاں والا
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਲੀ ਮੋੜਦਾ ਨਹੀਂ। ਦਿਲ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਏ ਤੋੜਦਾ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਯਾਰੋ ਉਸ ਦੇ ਕਰਮ ਦੀ, ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਯਾਰੋ ਉਸ ਦੇ ਕਰਮ ਦੀ। ਲਾਜ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਏ ਸਾਡੇ ਭਰਮ ਦੀ। ਅਰਸ਼ਾਂ ਵਾਲਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਲੀ ਮੋੜਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਰਦੇ ਕੱਜ ਲੈਂਦਾ ਏ, ਪਰਦੇ ਕੱਜ ਲੈਂਦਾ ਏ, ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗੂ ਰੋਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਰਸ਼ਾਂ ਵਾਲਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਲੀ ਮੋੜਦਾ ਨਹੀਂ। ਦਿਲ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਏ ਤੋੜਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਰਸ਼ਾਂ ਵਾਲਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਲੀ ਮੋੜਦਾ ਨਹੀਂ۔ ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات تحمیدات تعجیبات اس ایک اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے خاص، انگنت بے شمار لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام دی بار شہور امام الاولین امام الاخرین امام القبلتین امام الثقلین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الاخرہ و امامنا فی الجنہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس دے صاحب و ساتھیوں بزرگوں سننے والی معززات مستورات ممتاثل برید اسلامی روحانی ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین دی بارگاہ دے اندر التجا ہے پروردگار عالم ساڈا ساریاں دا اج دا مل بیٹھنا خطبہ جمعہ سننا سنانا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما کے ذریعہ نجات بنائے۔ حضرات محترم، اے دنیا دار الابتلاء ہے، اے دنیا دار الامتحان ہے۔ اس دنیا دے اندر جتنے بھی لوگ آئے نے اللہ تعالیٰ نے ہر بندے نو ہی ازمائش دے اندر ڈالے۔ اللہ فرماتے ہیں وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اسی اپنے بندے نو خوشیاں دے کے بھی ازمانے ہاں اور اسی اپنے بندے نو تنگیاں دے کے بھی ازمانے ہاں۔ نبی کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ اکرام بیان کردے نے اللہ تعالیٰ دے ساڑے تے جڑے امتحان خوشی دے اندر آئے نے اور جڑے امتحان تنگی دے اندر آئے نے، اگر ان دعا امتحانہ دا موازنہ کیتا جائے، دعا امتحانہ دے وقت دا تول کیتا جائے، جڑے امتحان ساڑے تے خوشی دے اندر آئے نے او امتحان ساڑے واسطے مشکل سن۔ نبی کائنات ساڑے کولو جدا ہو گئے نے، اللہ تعالیٰ نے مال دی وافر مقدار دے اندر عطا کر دیتا ہے، لیکن پھر بھی اسی خوشی والی امتحان اس طرح پاس نہیں کر سکے جس طرح نبی کائنات دی موجودگی دے اندر تنگیاں والے پریشانیاں والے امتحان اسی پاس کیتے نے۔ ادھر تو پتہ چلتا ہے اگر خوشی دے اندر کوئی ازمائش آ جائے، خوشی دے اندر اگر کوئی امتحان آ جائے تو او پاس کرنا انتہائی مشکل مرحلہ ہوندہ ہے۔ برکف اللہ تعالیٰ نے جتنے انبیاء بھی جتنے رسل بھی اس کائنات دے اندر مبعوث کیتے نے، ہر نبی نو اودی قوم دے مطابق انہاں حالات دے مطابق ازمائش دے اندر ڈالے۔ اسی طرح نبی کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نبی کائنات جس نسل دے اندر نے انہاں دے جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا، اللہ تعالیٰ نے بڑی تو بڑی ازمائش دے اندر ڈالے، اتنی بڑی ازمائش دے اندر کہ ایک وقت انج دایا ہے حکم ہویا ہے کہ اے نبی اپنے بیٹے دے گلے تے چھڑی چلانی ہے،
تے اس پیغمبر تے اے اتنا بڑا امتحان سی، اس نبی تے اتنا بڑا امتحان سی کہ جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام اس امتحان تو بھی پیچھے نہیں رہے۔ الغرض نبی کائنات دے انہا حضرت ابراہیم علیہ السلام دی اگر بچپن دا ذکر کیتا جائے تو بات بڑی لمبی اور بڑی طویل پکڑ جائے گی۔ انتہائی اختصار دے نال سیرت ابراہیم علیہ السلام دا آغاز کرنے اور بڑے ہی اختصار دے نال اے 3 جمعے تے جا کے مکمل ہونے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ صحیح معنی دے اندر مینوں بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اس تو بعد سیرت ابراہیم تو جڑے سبق ملتے ہیں نا انہاں نوں اپنان دی اپنے زندگی دے اندر عمل کرن دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ غور کرنا، توجہ کرنا، حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام دے سینے اتر تے قرآن نازل فرمایا۔ اللہ فرماندے نے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ پہلا پارہ سورۃ البقرہ۔ اللہ فرماندے نے اسی اپنے ابراہیم پیغمبر نو ازمائش دے اندر ڈالیا، اسی اپنے پیغمبر نو امتحان دے اندر ڈالیا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ ساڈا پیغمبر تے ساڈا ابراہیم ہر امتحان دے اندر پاس ہوندا رہیا، ہر امتحان دے اندر کامیابی حاصل کردا رہیا، ہر امتحان نو پاس کردا رہیا۔ فَأَتَمَّهُنَّ، ہر طرح دی کامیابی اپنے واسطے لیندے رہنے۔ اے دنیا دا دستور ہے، دنیا دا قانون ہے، اگر کوئی بچہ سکول دے اندر امتحان پاس کردا ہے وفاقی حکومت انہوں انعام دیندی ہے، سکول والے ان امتحان دے اندر کامیابی پان تو بعد انعام دیندے نے، وفاقی حکومت انعام دیندی ہے، وزیری حکومت انعام دیندی ہے۔ حضرات میرے پیغمبر دے ابراہیم علیہ السلام نے امتحان کامیاب کیتا ہے، اللہ تعالیٰ نے انعامات دے نال نوازیا۔ اللہ فرماتے ہیں قال انی جاعلک للناس اماما، اسی ساری کائنات دا امام بنا دیتا ہے، اسی پوری دنیا دا امام بنا دیتا ہے۔ اے میرے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام دی کامیابی دا انعام ہے۔ اللہ دی قرآن دا ایک اور مقام ہے، 16واں پارہ اللہ فرماندے نے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ اے نبی کائنات تواڈے سینے اختر تے میں قرآن نازل فرمایا ہے، پڑھو نا میرے پیغمبر ابراہیم دا تذکرہ، پڑھو نا ابراہیم خلیل اللہ دا تذکرہ۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ، رب دا قرآن محبوب دی زبان تے تذکرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دا ہے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ اے نبی کائنات ساڈا ابراہیم میرا نبی بھی سی تے سچا نبی سی، صدیقاً نبیّا، صدیق بھی سی تے نبی بھی سی۔ اللہ دے قرآن دا ایک اور مقام میں اللہ جی اتنے بڑے بڑے امتحان آئے نے، اتنی بڑی بڑی آزمائشاں دے اندر جو ڈالا ہے تے انعام دے اندر کی نوازیا۔ اللہ فرماندے نے پہلا انعام انی جاعلک للناس اماما، ساری کائنات دا امام بنا دیتا ہے۔ دوسرا انعام واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، میں اپنے ابراہیم نو اپنا دوست بنا لیا ہے، میں
اپنے ابراہیم نو اپنا خلیل بنا لے آئے. آؤ حضرات ابراہیم دا تذکرہ چھیڑیے. بابل شہر دے اندر، عراق دے شہر بابل دے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام دی اک کھل دیئے. باپ بہت بڑا مشرک ہے. باپ طرح طرح دے بت تراشدا ہے. بت تراشن تو بعد اس طرح بابل شہر دے اندر فروخت کردہ ہے. نمرود جیسا بادشاہ انہ دے کولو بت خریدہ ہے. انہوں کہو ایک کو بند کر کے سادی آواز کھول دے، بالکل سادی آواز کھول دے. بت خریدہ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کہندے نے اس طرح باپ دے گھر آنکھ کھلیے. طرح طرح دے بابل شہر دے اندر شرکی تے جاندے نے. اپنے ہتھاں دے نال بت تراش دے نے، اپنے ہتھاں دے نال خدا بناندے نے، پھر اپنے گھراں دے اندر رکھ دیندے نے. اے دھیاں دین والا ہے، اے پتر دین والا ہے، اے نفع دا مالک ہے، اے نقصان دا مالک لے کے. حضرت ابراہیم علیہ السلام دا پاپا حضرت ابراہیم دا باپ آزر بت تراش دائے. میرے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام انہا بتاں وال دیکھ دینے تے باپ کہن لگا ابراہیم اے بت لے جا تے بابل شہر تے اندر فروخت کر کے آ جا. ایک کہن لگے نے ابا جان میں بت لے جاؤں گا لیکن بتاں دی فروخت میرے کولو نہیں ہونی، انہاں دی کمائی میرے کولو نہیں ہونی. حضرت ابراہیم علیہ السلام دے باپے نے جواب سنیا. وہ کہن لگا ابراہیم کنج دیاں گلہ کردہ ہے. اے بابل شہر دے اندر بادشاہ سمیت ساڑھے بہت اتنے مشہور نے. اے گلیاں دے اندر جان دی دے رہے تے ہر بندہ ہی ڈیمانڈ کرتا ہے کہ میں بہت لینے نے. ہر بندہ ہی کہندہ ہے کہ میں انہاں بتانو خریدنا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام باپ دی نظرہ تو جلوئے نے. انہاں بتان دے گلے دے اندر رسی پا لئیے تے بتانو گسیٹ دے جا رہے نے. بتانو گسیٹ دے کہندے نے اور گلیاں اندر ہوکا دے وے رب دا خلیل پیارا لے لو ٹھا کر ٹھوکر جے جہنم جانا. باپ دی نافرمانی بھی نہیں کی تھی. گلیاں دے اندر گسیٹ دے جا رہے نے تے آوازاں لگائی جا رہے نے اور اپنے ربا نو لے لو اگر تسی جہنم دے اندر جانا ہے. اے میں تہاڈے باپا تہاڈے ربم دی تذلیل کر رہا ہوں. حضرت زیوکار پیغمبر ابراہیم علیہ السلام پورے دن تو بعد جدو گھر دے اندر آئے نے کسے دا منہ نہیں ہے، کسے دا بازو نہیں ہے، کسے دی کوئی چیز ٹوٹ گئی ہے، کسے دی کوئی چیز ٹوٹ گئی ہے. تے باپ کہن لگیا ابراہیم تو میرے بتاں دے نال کی کیتا ہے؟ میرے ابراہیم کہن لگے نے بابا جان میں تہاڈی نافرمانی نہیں کیتی، میں رب دی بھی نافرمانی نہیں کر سکتا. اگر میں تہاڈا کہنا نہیں منیا تے میں اپنے رب دا کہنا بھی نہیں من سکتا. حضرات میں تہاڈی نافرمانی نہیں کیتی، میں اپنے رب دی بھی نافرمانی نہیں کیتی. باپ کہن لگا ابراہیم تو میرے بتاں دی تذلیل کیتی ہے. سوال کرتے نے بابا جان تہاڈا رب کون ہے؟ کہندے نے میرا رب نمرود ہے. بابا جان نمرود دا رب کون ہے؟ بابا جان غصہ آیا تے تیرے تے تھپڑ مار دیتے آئے. حضرات ابراہیم علیہ السلام جس شہر دے اندر آنکھ کھولیے فلما جن علیہ اللیل راک کوبا قال هذا ربی فلما فلقال لا احب العافلین فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی. اسمان تے ستارہ نکلدا ہے قوم والے کہندے نے ساڈا رب ہے. ابراہیم نے بھی کہہ دیتے قال هذا ربی اے ہی میرا رب ہے. ستارہ
غروب ہو گیا۔ ابراہیم کہنے لگے نے جڑا غروب ہو جائے اور رب نہیں ہو سکتا۔ فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی، اس طرح چند نکل جاندہ ہے آسمانہ تے۔ فلما رأى القمر هذا ربی، ایک کہنے لگے نے ہی ساڈا رب ہے۔ ابراہیم بھی کہندے نے ہی ساڈا رب ہے۔ فلما فل قال لا احب الافلین، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی، فلما فل قال لئن لم يهدني ربی لأكونن من القوم الظالمین۔ جدو اس طرح چانوی اس غروب ہو جاندہ ہے، ایک کہنے لگے اے بھی ساڈا رب نہیں ہو سکدا۔ فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربی هذا اکبر، فلما فلت قال یا قوم انی بریء مما تشرکون۔ ایک کہنے لگے نے جڑا سورج نکل گیا ہے، اے چاند تو بھی بڑا ہے، ستارے تو بھی بڑا ہے، هذا ربی هذا اکبر، اے سب تو بڑا رب ہے تے میرا بھی رب ہے۔ فلما فلت قال لئن لم يهدني ربی لأكونن من القوم الضالین، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربی هذا اکبر، فلما فلت قال لئن لم يهدني ربی لأكونن من المشرکین۔ اس طرح سورج بھی غروب ہو جاندہ ہے، اپنی زبان تو کہندے نے قوم والے ہو میں تو ہاٹی گل نہیں من سکدا۔ فلما فلت قال لئن لم يهدني ربی لأكونن من المشرکین۔ اے اللہ اگر تو میری رہنمائی نہ کی تھی، لئن لم يهدني ربی، اے میرے اللہ اگر تو میری رہنمائی نہ کی تھی، میں ضرور بے ضرور شرک کرن والے ہم دے اندر ہو جاواں گا۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، اپنا چہرہ اس رب والمتوجہ کر لیا ہے جڑا آسمان دا بھی مالک ہے، جڑا زمین دا بھی مالک ہے۔ حضرات تھی بس نہیں، اے اپنی قوم دے اندر بیٹھے نے، اپنی قوم دا راستہ چھوڑ دیندے نے۔ آؤ اللہ دا قرآن نے تے بیان کریے، میرے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام دا تذکرہ ساری کائنات دی امام جناب محمد رسول اللہ دی زبان تے رب نے قرآن دا حصہ بنا دیتا ہے۔ رب دے قرآن دے اندر کچھ صورتاں مکی نے، کچھ صورتاں مدنی نے۔ ابراہیم ایسا پیغمبر ہے، ایسا جد الانبیاء ہے جنہ دا تذکرہ مکی صورتاں دے اندر بھی موجود ہے تے جنہ دا تذکرہ مدنی صورتاں دے اندر بھی موجود ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے بارے قرآن کہندا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ۔ اس ابراہیم نو رشد و ہدایت دا علم عطا کر دیتا ہے، ساڈا ابراہیم ہدایت دا علم رکھدا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَٰذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ۔ اس طرح بیٹھے نے تے اپنے باپ نو مخاطب کر دینے، اپنی قوم والے نو مخاطب کر دینے تے کہندے نے ویکھو نا یار تسی کیوں عبادت کر دیو رب تو علاوہ، تسی کیوں غیراں نو پکار دیو، تسی کیوں غیراں دے در تے جا کے سر ٹکان دے جے۔ اذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون قالوا وجدنا آبانا لها عابدين۔ او کہن لگے نے ساڈے باپ دادا یہ کردے رہنے، قالوا وجدنا آبانا لها عابدين، ساڈا باپ انہاں دی پوجا کردا رہیا ہے، ساڈا دادا انہاں دی پوجا کردا رہیا ہے۔ حضرت ابراہیم نے بڑا پیارا جواب دیتا، قال لقد كنتم انتم وآباؤكم في ضلال مبين۔ اوے تہاڈا باپ بھی گمراہی دے اندر ہے، تسی بھی گمراہی دے اندر ہو، تہاڈا
تہاڈا دادا بھی گمراہی دے اندر سی تے تسی بھی گمراہی دے اندر زندگی گزار رہے ہو. حضرات اللہ دے قرآن دا کی مقام ہے. قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین. اے ابراہیم اگر یہ سارے بت نے, اگر یہ سارے مشرک نے, اگر یہ سارے جہنمی نے, قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین. او ابراہیم سانو دسنا تو کس رب وال بلندا ہے. سان ابراہیم دستے صحیح نا تیرا رب کون ہے, تو کس رب دی پوجا کردا ہے. اللہ دی قسم حضرت ابراہیم اکلا بندہ ہے, اکلا بندہ پوری قوم دے سامنے دعوت دے رہا ہے. جان دے ہو نا جدو بندہ ایک ہوئے ایمان دے اندر موجود ہوئے او پھر قوت تے طاقت نہیں دیکھا کردا, او نہیں دیکھدا کہ سارے شہر میرے خلاف ہے, میرا باپ میرے خلاف ہے, میرے گھر والے میرے خلاف نے. او کہندے نے قال بر ربکم رب السماوات والارض التي فطرهن وانا على ذلك من الشاهدين تالله لاكيدن اصنامكم بعد ان تولوا مدبرين فجعلهم جذاذا الا كبيرا لعلهم اليه يرجعون. حضرت ابراہیم علیہ السلام کہندے نے میرا رب آسمان دا مالک ہے, میرا رب زمین دا مالک ہے, میں اس رب دی پوجا کرنا وا, میں اس رب دے سامنے اپنا سر جھکانا وا. وہ کہندے نے وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ. ابراہیم کہنے لگے جڑے تسی بت بنائے پھر دے ہو نا, جنہ دی پوجا تسی کر رہے ہو, ان قریب میں انہاں دا برا حال کر دیاں گا. اپنے رب دا تعارف پیش کر رہنے, رب دے قرآن دے اندر تعارف موجود ہے, اپنی قوم دے سامنے تعارف پیش کر دینے. الذی خلقنی فہو یہدین والذی هو یطعمنی ویسقین واذا مرضت فہو یشفین والذی یمیتنی ثم یحیین. حضرت ابراہیم کہتے ہیں میرا رب کون ہے جڑا مینوں پیدا بھی کرتا ہے, الذی خلقنی فہو یہدین, جڑا پیدا کرن تو بعد ساڈیاں رہنمائیاں کرتا ہے, والذی هو یطعمنی ویسقین, جڑا رب کھلاندا بھی ہے پلاندا بھی ہے, والذی هو یمیتنی ویسقین واذا مرضت فہو یشفین, جڑا رب بیماری تو بعد شفا یاب کر دیندا ہے. اپنے رب دا تعارف پیش کرتے ہیں یا ایھا الناس, یا ایھا الناس اذکروا. حضرات میرے رب دا تعارف کیے, والذی انزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات. میرا رب ہے جڑا آسمان تو بارش برساندا ہے. میرا رب کون ہے؟ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم. هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون. اپنے رب دا تعارف پیش کر دینے. اس طرح ساری قوم والے اپنے گھر کو نکل دینے. دیکھئے اے آکے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو کہندے نے اے ابراہیم ساڑا پروگرام بن گیا ہے, اسی میلے تے جا رہے ہیں. فنظر نظرتن فی النجوم فقال انی سقیم. اے ابراہیم ساڑے نال میلے تے چلنا, اے ابراہیم ساڑے نال ساڑے میلے تے چل. حضرت ابراہیم کہندے نے انی سقیم, میں بیمارا, میں بیمار. حضرت ابراہیم علیہ السلام دا عقیدہ دسدا ہے میں تو ہاڈے میلیاں تو بیمارا. اوے حضرات جامعہ مسجد دار السلام دے اندر آن والے میرے برادر, میرے بزرگ, میری ماں بہنا, چاہے کوئی کتنی ہی دعوت دے دے, چاہے کوئی کتنا ہی بڑا میلہ لگ جاوے, حضرت ابراہیم دا عقیدہ دسدا ہے اکلا بندہ ہے, باپ بھی مشرک ہے, پوری قوم والے مشرک نے. تے کہندے نے فقال انی سقیم, میں تو آڈے میلیاں تو بیمارا, میں تو آڈے میلیاں تو بیزارا. رب دا قرآن تے سورہ صافات تے فرماندے نے فراغ الى آلہتہم فقال الا تأکلون ما لکم لا
لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فاقبلوا إلي زفون قال تعبدون ما تنحتون. جدو یہ سارے میلے تے اندر چلے جاندے نے حضرت ابراہیم داخل ہوئے نے بت خانے دے اندر. حضرت ابراہیم کہندے نے فقال الا تاکلون ما لکم لا تنطقون. اے تہاڈے سامنے طرح طرح دے کھانے پے نے, تہاڈے سامنے طرح طرح دیاں ڈشاں پیاں نے. فقال لا تاکلون ما لکم لا تنطقون. کھانے کیوں نہیں کھاندے, اے پانی کیوں نہیں پیندے؟ حالانکہ وہ کھان والے نہیں نے بت نے, وہ پین والے نہیں نے بت نے, لیکن قوم والیاں نے تے اپنے خدا بنا کے تے رکھے ہوئے نے. حضرت ابراہیم داخل ہوئے نے, اپنا ہتھوڑا پکڑے آئے, کسی دا بازو توڑ دیتا ہے, کسی دی ٹنگ اتار دیتی ہے, کسی دی دھون لا دیتی ہے. اس طرح سارے ہم دا برا حال کر کے جڑا انہاں دا بڑا خدا ہے او دے کول ہتھوڑا رکھ کے تے واپس چلے جاندے نے. اے سارے میلے تو واپس آئے نے. اے آ کے جدو بت خانے تے اندر داخل ہوئے نے, سورۃ الانبیاء تے 17واں پارہ ہے, رب دا قرآن نقشہ بیان کردا ہے. اس طرح بت خانے تے اندر داخل ہوئے نے تے کہندے نے فجعلہم جذاذا الا کبیرا لعلہم یرجعون. قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم. ایک کہنے لگے سارے بتاں دے نال کنے ظلم کیتا ہے, ساڑے بتاں دا اتنا برا حال کنے کیتا ہے, ساڑے بتاں دیاں باواں کنے توڑیاں نے. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم. بندہ بول کے کہندا ہے اے ساڑے علاقے دے اندر ایک ابراہیم بندہ ہے, ابراہیم نوجوان ہے جڑا ساڑے دادا دے نال ظلم کر کے گیا ہے, جڑا ساڑے خداواں دیاں باواں توڑ کے گیا ہے. اس طرح آوازاں مرن والا مردا ہے. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم. قالوا فاتوا بأعين الناس لعلهم يشهدون. او بلاؤ نا ابراہیم نو, لب کے لے ابراہیم نو, کیوں ساڑے رباں دے نال ظلم کیتا ہے, کیوں ساڑے رباں دا برا حال کیتا ہے. بندہ نکلدا ہے حضرت ابراہیم دی تلاش دے اندر, حضرت ابراہیم نو پکڑ کے لے آندے نے. حضرت ابراہیم بڑا پیارا جواب دیندے نے, کہندے نے قال بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون. اوے مینوں کی پوچھ دیو, جدے کول ہتھوڑا پیا اودے کولو پوچھو نا. مجرم تے او ہویا کردا ہے جدے کولو اوزار ملن, مجرم تے او ہویا کردا ہے جدے کولو ہتھیار مل جائے. فرجعوا الى انفسهم فقالوا انکم انتم الظالمون انتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. حضرات جد ابراہیم نے گل کہی ہے نا کہ مجرم تے او ہویا کردا ہے جدے کولو ہتھیار مل جائے, جدے کولو اوزار مل جائے, اپنے نفساں ور رجوع کر دینے. فرجعوا الى انفسهم فقالوا انکم انتم الظالمون. اپنے دل وال نگاہ پھر دینے, اپنی جان وال نگاہ پھر دینے, اپنے نفس وال نگاہ پھر دینے. تے کہندے نے کہ ظالم تے سیا اسیب تے ظالم. پھر کہندے نے ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. اپنے سر نو جھکا لیندے نے تے کہندے نے ابراہیم تو تے جان دے کچھ بھی نہیں کر سکدے, ابراہیم تو جان دے کچھ بھی نہیں کر سکدے. پھر رب دے مجاہد نے, پھر رب دے خلیل نے ساری کائنات دے امام نکال انی جائلک للناس اماما. حضرت ابراہیم کھڑے ہوئے نے تے کہندے نے قال فتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تاکلون. اوے ظالمو جڑے نفع دے بھی مالک نہیں, جڑے نقصان دے بھی مالک
مالک نے افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم، نہ نفع دے مالک نے، نہ نقصان دے مالک نے، نہ خوشی دے مالک نے تے نہ غمی دے مالک نے، کیوں انہاں دے سامنے جا کے سر جھکام دے ہو؟ تہاڈی عقل ٹھکانے نہیں رہی، انہاں پکڑا ہے تے بادشاہ دے کول لے گئے نے، نمرود بادشاہ دے کول جا کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو پیش کر دیتا ہے۔ حضرات کہڑا ابراہیم ہے؟ رب دا قرآن کہندا ہے اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ اسی اپنے ابراہیم نو کہ ابراہیم ساڈا فرما بردار بن جا، اس اسلم تو دا معنی فرما بردار بن جا، مسلمان دا معنی فرما بردار بن جا، تے ساڈا ابراہیم کہندے قال اسلمت لرب العالمین، اللہ جی میں فرما بردار ہاں۔ حضرات کنج دا فرما بردار ہے میرے اللہ نے کہ ابراہیم باپ نو دعوت دے، ابراہیم نے پیچھے نہیں ہٹے، میرے پیغمبر نے میرے اللہ نے حکم دیتا ابراہیم اپنی قوم والے نو دعوت دے، ابراہیم پیچھے نہیں ہٹیا، میرے اللہ نے حکم دیتا ابراہیم آج تینوں پھاڑ کے لے جا رہے نے بادشاہ دے کھول، آج بادشاہ نو بھی جا کے دعوت دے۔ ابراہیم بادشاہ دے دربار تے مجرم بن کے کھڑے آئے، سارے لوگ کھڑے نے، باپ بھی کھڑا ہے، قوم والے بھی کھڑے نے، تے بادشاہ کی کہنے لگا لم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک۔ ابراہیم کس رب نو پکاردا ہے، ابراہیم کس رب دی پوجا کردا ہے، ابراہیم کیوں بابل شہر کے اندر فتنہ کھڑا کر دیتا ہے، ابراہیم کیوں قوم والے نو پریشان کر دیتا ہے، ابراہیم کیوں اپنے باپ نو پریشان کر دیتا ہے۔ ابراہیم کہندے نے قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، ابراہیم کہندے نے میرا رب ہوے جڑا زندہ بھی کردا ہے تے ماردا ہے، او کہندے کوئی بڑا کام ہے، قال انا احیی و امیت، اے تے کم میں بھی کر لینا وا۔ اس طرح جیل دے اندر دو بندے بلائے نے، جنہوں رہائی ہونے والی سے انہوں مار دیتا ہے تے جنہوں مارنا سی انہوں رہا کر دیتا ہے۔ کہندہ نمرود قال انا احیی و امیت، ابراہیم ایک کم تے میں بھی کر لے آئے۔ میرے پیغمبر ابراہیم کہندے نے قال ابراہیم فإن اللہ یاتی بالشمس من المشرق فاتی بہا من المغرب، کہندے نے میرا رب ہووے جڑا سورج نکالتا ہے مشرق والو، میرا رب ہووے جڑا سورج غروب کرتا ہے مغرب وال۔ ابراہیم دا جواب سن کے کی کہندا ہے فإن اللہ یاتی بالشمس من المشرق فاتی بہا من المغرب فبہت الذی کفر، کہندے واقعی تو رب تے میں تینوں رب من لواں گا، میرا رب سورج نکالتا ہے مشرق وال، آج تو سورج نکالتے مغرب والو تے میں تینوں من جاواں گا۔ فبہت الذی کفر فبہت الذی کفر، ہکا بکا رہ جاندا ہے، اپنے آپ نو ہکا بکا تلا جواب سمجھ لیندا ہے۔ حضرات پھر جدو دلیلاں ختم ہو جاندیاں نے، جدو جواب نہیں رہندا تے پھر ظلم کرتے ہیں۔ قالوا حرقوه وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، اور کہنے لگا جمع کرو نہ لکڑیاں، ایک گڑا کھوڑ دیو، جمع کرو لکڑیاں تے آگ جلا دیو۔ آج ابراہیم دا خاتمہ کر دئیے، آج ابراہیم دا نام و نشان مٹا دئیے، آج ابراہیم نو زندہ جلا دئیے۔ مرکز دارالسلام دندر آن والے اپنے دل کی تختی تے ہاتھ رکھ کے گل سننا، باپ بھی منافقہ دی، باپ بھی مشرکان دی صف دے اندر کھڑا ہے، پورا شہر مشرک بنے کے مجرم بنا لے ابراہیم نو۔ اللہ دی قسمیں اپنے رب وال دیکھتے نے تے کہندے نے اللہم انت الواحد فی السماء وانا فی الارض واحد، اللہ تو آسمان تے کلا ہے تے ابراہیم زمین تے کلا ہے۔ قالوا حرقوه وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، لکڑیاں جمع کر لیا گئی نے، آگ لگا دیتی گئی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وال میرے اللہ نے فرشتہ بھیجا ہے، فرشتہ کہندے ابراہیم جی حکم فرماؤ نا، اے آگ چک کے تے بستی والے تے سٹ دیاں گے۔ کہندے نے نہیں نہیں اللہم انت الواحد فی السماء،
قالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، فرشتے رو کہندے نے یا واپس چلا جا، آج میرا مددگار میرا اللہ ہے، نعم المولا ونعم النصیر، میری مدد کرے گا تیر شام در رب کرے گا، اگر آج میرے کم آئے گا تیر شام در رب کم آئے گا۔ اللہ دی قسم عقیدہ بنا لے، ساری دنیا مخالف بن جائے تے کوئی تیرا وال ڈنگا نہیں کر سکدا، ویکھنا سارے لوگ مخالف کھڑے نے، سارے مشرک مخالف کھڑے نے، کلہ ابراہیم کلہ ابراہیم کھڑا ہے تے کہندے نے اللہم انت الواحد فی السماء، اس طرح دا یقین بنا، اس طرح دا عقیدہ بنا، اس طرح دا بڑا ایمان بنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نو اس طرح اگ دے کو لے کے آئے نے، رب دا قرآن تے نقشہ بیان کردا ہے، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، میرے رب نے حکم فرمایا ہے، اگ وال میرے رب نے حکم فرمایا ہے، قلنا یا نار کونی بردا، اے اگ تیرے وال میرا مہمان آ رہا ہے، اے اگ تیرے اندر میرا خلیل آ رہا ہے، اے اگ تیرے اندر ساری کائنات دا امام آ رہا ہے، اے اگ قلنا یا نار کونی بردا، تیرے اندر مہمان آ رہے تے مہمان نوازی کرنی ہے۔ ویکھو نا یار فطرت آگ دی تے فطرت جلا دینا، آگ کس طرح مہمان نوازیاں کرے گی۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، آگ تیرے اندر میرا خلیل آ رہا ہے، تم ادیان مہمان نوازیاں کرنی آنے، اللہ کنج مہمان نوازی کریں گی، بردن و سلاما بردن و سلاما، اے آگ سلامتی والی بن جائی، اے آگ ٹھنڈی بن جائی، بردن و سلاما علی ابراہیم، ابراہیم نو سٹ دیتا گیا ہے، 40 دن تک آگ دے اندر رہنے، باہر نکلے نے، تے بعد دے اندر حضرت ابراہیم کیا کرتے سنو لوگو، جڑا دن میں آگ دے اندر گزارے نے، اللہ دی قسمیں میں اتنا سکھ دنیا تے نہیں پایا، میں اتنا سکون بابل شہر دے اندر نہیں پایا جتنا سکون میں آگ دے اندر پایا ہے۔ حضرات رب دا قرآن دستا ہے، عقیدہ ابراہیم دستا ہے، بندہ رب دے نال ایمان اس طرح دلائے کیا ہے، بندہ رب تے پختہ یقین کر لے وے، ساری کائنات مخالف کھڑی ہو جائے اور رب بندے دی کانڈ نہیں لگن دیندہ، باپ بھی مخالف، قوم والے مخالف، باپ مشرک، قوم والے مشرک، لیکن اللہ دی قسم رب نے ایک وال بھی ابراہیم دا سڑن نہیں دیتا۔ اے دستا ہے کہ بندہ رب تے یقین کر لے وے، رب تے ایمان پختہ کر لے وے اور رب پھر بندے دی کانڈ نہیں لگن دیندہ۔ اللہ تعالیٰ سانو اپنا عقیدہ مضبوط کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ علیہ توکلت۔